ناظرین پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر کی طرف. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیں کہ پچھلے ہفتے اسمبلی میں جو آپ نے تقریر فرمائی ہے بلکہ تقریر کھڑکائی ہے اس نے تو سب کو حیران کر دیا ہے, ششدر کر دیا ہے. ایسی زبردست تقریر, ایسی گن گھرش, ایسا تنتنا, ایسا ہمہمہ, ایسا تمتراک. بس یہ تو چیزیں میں نے نہیں بولی جو آپ 4-5 لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئی. سب سے پہلے جنید صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے عرصے بعد اس خادم ناچیز کو پھر اجازت دی بلایا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں جنید صاحب ایک شعر میں دریا کو کوزے میں بند کرنے لگا ہوں کہ میں کڑا ہوں, میں کڑا ہوں, میں کڑا ہوں. جی آگے چلیں. بی بی بیٹھنے کا تو بولو مجھے, کب سے کڑا ہوں. دیکھیں جنید صاحب, بات یہ ہے کہ وہ گن گرج آپ کو جو نظر آئی وہ تقریر میں, وہ ایک تم تراکی, ایک جذبہ, ایک ولولہ, ایک افشار نظر آیا, وہ ایک دن کا نہیں تھا. اچھا, یہ تیاری کر کے میں نکلا تھا, یہ میرے برسوں کی تپسیا تھی جو آپ نے وہاں دیکھی. جنید صاحب یہ میرے اندر وہ جوالا مکھی تھا, وہ لاوا تھا جو فلور آف دا اسمبلی ہاؤس کے اوپر پٹ 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 کر کے ابھر رہا تھا. اور جنید صاحب کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, کوئی غلطی کرتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے. میں گھر سے تیاری کر کے نکلا تھا. میں سب سے پہلے آئل چینج کرنے گیا تھا. آئل پیٹر چینج ہوا, تھوڑا ڈینٹنگ پینٹنگ ہوا, اس کے بعد نٹ بولٹ ٹائٹ ہوئے, پوری باڈی کو فٹ کیا گیا. پھر تو آپ بڑے سمارٹ ہو گئے ہوں گے. نہیں, میں اپنی بات نہیں, میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. میں مکینک کے پاس گیا تھا کیونکہ پیدل تو نہیں جا سکتے, اور ویسے بھی جد و جہد کرتے ہوئے پیدل بڑا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ میرے اندر جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا گوہر نہیں ہے. اس تقریر میں آپ واقعی ایک بدلے میں بیرسٹر گوہر لگ رہے ہیں. جی مس سہانا, جو پہلے آپ دیکھتے تھے وہ بیرسٹر گوہر تھا. اس دن جو تقریر کرتے آپ نے دیکھا وہ گوہر نایاب تھا. واقعی. اور جو میری تقریر تھی اس کے اندر ایک طاقت تھا, ایک فرم تھا, ایک ٹھوس, ایک تھا, ساری چیزیں تھیں. اور جنید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس جوشیلی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک کمپنی نے مجھے ایڈ کے لیے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایڈ کریں گے. اچھا, میں نے پوچھا پروڈکٹ کیا ہے, کہتے ہیں گوہر جوشاندہ. گوہر جوشاندہ, واہ زبردست. میں نے کہا یار ایسا کیسے گوہر جوشاندہ, نہ آندہ نہ جاندہ, ایوی گوہر جوشاندہ. اور جنید صاحب میرا ہی مین جو امیج ہے, اس کی وجہ سے جتنی بھی خواتین ہے وہ اپنے شوہروں کو گوہر کہہ رہی. میں نے تو اس دن سے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے جنہیں گوہر نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. جنید صاحب وہ گوہر کب کا جا چکا, آپ کے سامنے بدلا ہوا گوہر بیٹا ہے. الٹرا پرو میکس 17 گوہر بیٹا ہوا ہے, کوئی عام نہیں, 2 TB میموری. کیا بات ہے. اور ہمارے بانی جو کہتے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, تو وہ تبدیلی میرے اندر آئی ہے. زبردست زبردست. تو جنید صاحب یہ تبدیلی ایک دن کی تبدیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے محنت ہے, فراغت ہے, پراست ہے, پمانت ہے, اس کے پیچھے ہمہ جوتی ہے, جمع ہوتی بھی ہے. بات کرتے ہیں ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے, میں نے کہہ دیا ہے. اچھا ہاں, یاد آیا آپ نے اس تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے ورنہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیں گے. یہ سچ مچ کا تھریٹ تھا یا ہوائی فائرنگ تھی؟ ہم ہوائی فائر نہیں کرتے جنید صاحب, ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو نہیں بولتے وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. کیا بات ہے. آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں. اچھا یہ دیوار کون سی ہے جس کے ساتھ آپ کو لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے, یہ وہ دیوار نہیں ہے جس کے اوپر تیر کا نشان لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے وہ دیکھو شیر کا بچہ کیا کر رہا ہے. یہ دیوار ہے ظلمتوں کی, یہ پربتوں کی دیوار ہے, یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادی. یہ دیوار ظلمتوں کی ہے, یہ دوست دمکی کی ہے, یہ ناانصافیوں کی ہے, جبر مسلسل قانونی بالا و طاق صفی کی کہانی ہے. یہ دیواریں چین نہیں ہے, یہ وہ دیواریں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اینا پہ زینف. اب ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور جنید صاحب ہم اس دیوار کو وہ دیوار بھی نہیں بننے دیں گے جس میں انارکلی کو چنوا دیا گیا تھا. ہم محبت کے غلام ہیں, اصولوں کے دشمن نہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نے کہنا تھا کہ ہم اصولوں کے غلام ہیں, محبت کے دشمن نہیں. یہ فلم الٹی میں نے دیکھی ہے کیا آپ نے؟ بھائی اصول میرا, دیوار میری, محبت کسی اور کی. who the hell you are? بیرسٹر گوہر آن فائر. آپ ایکٹنگ کا آڈیشن دو, بہت اچھا اتنی کیا ہے. اچھا اس الٹرا پرو میکس بدلے ہوئے گوہر نے تقریر کے بعد کیا فیل کیا؟ صحیح بات بتاؤں سہانا جی, مجھے تو یقین نہیں آیا کہ میرے منہ سے کیسے نکل گیا.
वो गांव में वो नहीं होता, नहर में बच्चा छलांग मारता है, इधर जाते उधर आता है, फिर बाहर निकलता है, बच्चे तालियां बजाते हैं, बोलते हैं तालियां नहीं चढ़ो, मैंने दसों में धक्का के नहीं देता। मेरे साथ तो वो हिसाब हुआ था। लेकिन खुदा लगती बोलूंगा कि उस तकरीर के बाद मैंने अपने अंदर एक कमा-कहू तब्दीलियां देखी। कमा-कहू तब्दीलियां, सर मैं तकरीर करके घर पहुंचा, मेरा शर्टिका ठीक हो गया। और यकीन जाने घर वाले मेरे रोब और दबदबे से ऐसे सहम गए थे। उस दिन मुझे गोल रोटी और गर्म रोटी और शोरबा ऐसा और 2 बोटियां मटन की मिली। कहते हमने, घर वाले कहते हमने आपको इससे पहले जलाल में नहीं देखा। जुनैद साहब नींद बहुत मजे की सुकून वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा बेहतियातन पेट पे मेरा हाथ लगा तो मैंने महसूस किया मेरे 3 पैक निकल आए थे। हाँ, तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यार अगली बार एक और तकरीर कर लूंगा, ये 3 और बढ़ जाएंगे, 6 पैक हो जाएंगे। अच्छा लेटे लेटे फिर मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा मेरे शर्टिका कहाँ है? घर वालों ने बोला शायद आप बाहर गिरा आए हैं। यकीन जाने जुनैद साहब, इस जोशीली तकरीर के बाद मैं जब अपने मोहल्ले में गया, मैं गाड़ी से जैसे निकला, मेरे पड़ोसी से मुझे किसी खातून की आवाज आई। वो अपने बच्चे को कह रही थी कि सो जा वरना गोहर आ जाएगा। आप यकीन करें मोहल्ले की जितनी भी खवातीन हैं वो अपने सारे डरपोक बच्चों के लिए मुझसे पानी दम करवा रही हैं। कि इतना बहादुर नडर सिपाही सपूत इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, हमने कभी नहीं देखा था। अच्छा जुनैद साहब, इस जोशीली तकरीर के बाद बानी पीटीआई ख्वाब में मुझे यूं गुस्से से देख के मुंह दर कर लेते थे, लेकिन अब इस जोशीली तकरीर के बाद वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है। अच्छा गौर साहब, सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बानी पीटीआई को पुरस्कार तौर पर कहीं जेल से बाहर ले जाया गया था। आपको पता है कहाँ ले जाया गया था? जी हमें पता नहीं होगा तो फिर किसको पता होगा। असल में बानी को जो है वो बनी गाला वाले घर ले जाया गया था। क्यों? अच्छा, वो असल में 3 साल पहले जब गिरफ्तार करने आए थे बानी को, तो जल्दी जल्दी में खान साहब बाथरूम में टूटी बंद करना भूल गए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे ले जाओ, पानी का ज़िया है, गुनाह है ना, तो बंद किया, इसलिए ले गए। अच्छा टूटी बंद करके जब खान साहब को ले जाने लगे बाहर, तो दरवाजे पे खान साहब को एक बात याद आई। क्या? मुझे उन्होंने इशारा किया, गौहर इधर बात सुनो। मैंने कहा जी खान साहब। कहते ये किचन के अंदर मैंने 3 साल पहले 6 अंडे रखे थे, वो तुम काले ना खराब हो जाएंगे। मैं खुश, खान साहब चले गए। उसके बाद मैं किचन में गया हूँ, वहां तो अंडे थे नहीं, वहां तो 3 हसीन जवान मुर्गियां थी और 3 कड़ियल मुर्ग थे और वो पार्टी कर रहे थे। तो मैं तो हैरान, मैंने खान साहब को आवाज दी, मैंने कहा मंजूर यहाँ पे अंडे थे किधर गए? उसने कहा गौर साहब ये 3 साल पहले वाले वो ही अंडे हैं। अच्छा मंजूर को मैंने कहा यार मंजूर वो अंडे तो सफेद थे, ये मुर्गियां तो काली और लाल हैं। मंजूर कहता है सर जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा गौर साहब, उस दिन तकरीर के बाद असेंबली में मोहसिन नकवी साहब भी आपके पास आकर खड़े हो गए थे, वो क्या पूछ रहे थे? वो ये पूछ रहे थे यार ये इतना एनर्जी, इतना आपके अंदर जोश वलवला ये कहाँ से आया? मैंने कहा मैंने स्टिंग पी है।